बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बागियों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन नून लीग के अंदर भी बड़ी बगावत फूट पड़ी है। पुराने दरीना लोग नून लीग को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस हवाले से आम डिटेल आपके सामने रखनी है। अमेरिका सऊदी अरब ने किस तरह $4 अरब के बदले में पाकिस्तानियों से जिहाद करवाया, ये एक बड़ा आम डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक हुआ है। 42 साल के बाद इसकी तफसीलात सामने आई है, ये आपके सामने रखनी है। तालिबान कमांडर के भाई के बारे में पाकिस्तानी हुकूमत को कुछ सबूत मिले हैं। ये सबूत किस नौइयत के हैं और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनके दरमियान जो मामलात हैं वो कैसे होने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मौजूदा जो इलेक्शन है इसके साथ भी इसका लिंक बन सकता है। इस पर बात करेंगे, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है और आप देख रहे हैं कि जब से मौजूदा यानी शहबाज हुकूमत आई है और उसके बाद खास तौर पे निगरान हुकूमत आई है और अफगान मुहाजिरीन की जो वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद तालिबान की जो हुकूमत है उसके साथ पाकिस्तान हुकूमत की तलखियों में मुसलसल इजाफा हुआ है। फिर पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी के जो हालिया वाकयात हुए हैं उसको भी तालिबान के साथ नत्थी किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कहा जाता है कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीटीपी की कुछ महफूज पनाहगाहें हैं जहां से वो मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। और इस तरह के जो सबूत हैं उनका तो जिक्र किया गया है, लेकिन इसके साथ आपको बताना जरूरी है कि इस वक्त जो है वो एक बड़ी आम किस्म के जारहाना जो बयानात अब तालिबान हुकूमत के हवाले से दिए जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। आखिर ये पाकिस्तान की जो रियासती सतह पे एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली है और ये जो तब्दीली है ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को मुश्किलात से भी दो चार कर सकती है। यानी एक तरफ तो कहा जाता है कि ये पॉलिसी अच्छी है ताकि मुसलसल हम मार खाते रहें और आगे से जो है वो आवाज भी ना निकालें, तो उसके अंदर जो है वो और ज्यादा हमारी तबाही हो रही है। लेकिन यहां पर जो है वो निगरान वजीर इत्तलात हैं जान अचकजई। अब ये कहने के तो निगरान बलूचिस्तान के वजीर इत्तलात हैं, लेकिन ये जिन के बंदे हैं आपको पता है कि इनकी जो बयान है इनसे कैसे दिलवाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आप समझे कि जैसे एक रियासती पॉलिसी होती है। अब जान अचकजई कहते हैं कि वजारत खारजा की सतह पर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के सबूत अफगान हुकूमत को फराम किए। तमाम सबूतों की फराहमी के बावजूद हमारे साथ डबल गेम खेली जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से कॉस्मेटिक कोशिशें की जा रही हैं जो नाकाबिले कबूल है। यानी अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उन पर डबल गेम का इल्जाम लगाया बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात है। फिर उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जहां दहशतगर्दों के बराकत है उन्हें असला दिया जा रहा है। टांक और कुरक वाकयात में हेलमंद का शहरी मुलव्वस था जिसका भाई अफगान तालिबान का कंधार में बड़ा कमांडर है। यानी ये जो अफगान तालिबान है उनके कमांडर का जो भाई है उसका इन वाकयात के अंदर बताया गया कि जो है वो एक हिस्सा नजर आया है। इस सतह पर मुदाखलत दहशतगर्दी के मुनज़्ज़म हमलों को अफगानिस्तान से सहूलतकारी के हमारे पास सबूत है। हमारा मुतालबा यही है कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ताम हमने बलूचिस्तान से जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदेही करते हुए 1,70,000 कार्ड ब्लॉक किए हैं। किसी भी गैर मुल्की ने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, जाली वोट डालने की कोशिश की, उनको सजाएं देंगे। वफाकी हुकूमत की काविशों और आर्मी चीफ के विजन की उन्होंने तारीफ की है। तो ये अब जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ पाकिस्तान के मामलात खराब हो रहे हैं। यानी एक तरफ आप देखिए खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें इजाफा भी हो सकता है। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये जो दो सूबे हैं यहाँ पे चूंकि वाकयात ज्यादा हो रहे हैं तो किसी भी सतह पर जाकर जो आने वाला इलेक्शन है उस पर इसका यकीनन इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और उसी दौरान इस तरह का तालिबान हुकूमत के खिलाफ वाज़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानात का जो सिलसिला है ये बहुत सारे और भी जो सवालात हैं या खदशात हैं उनको जन्म दे रहा है जो इस वक्त आपके सामने रखने मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ा मामला है और वो ये कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है वो हमेशा
ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہی ہیں۔ یہ عموماً تنقید کی جاتی ہے لیکن پھر کچھ برا منا جاتے ہیں۔ آج 16 دسمبر ہے اور سانحہ APS کو آج 9 سال مکمل ہوئے ہیں۔ 2014 کے اندر جس طرح بچوں پر دہشت گردوں نے وار کیا، جو جہنم کے کتے ہیں، خوارج جن کو کہا جاتا ہے، الخوارج کلاب النار، جو خوارج ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں، تو وہ جس طرح ایک دہشت گردی کی، انہوں نے واردات کی، معصوم بچوں کو جس طرح انہوں نے وہ کیا، وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اس نے حوصلہ دیا۔ بڑا ایک عجیب وہ منظر ہے جب ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرف منا رہے ہیں۔ پھر سانحہ مشرقی پاکستان وہ اسی دن ہوا، اور وہ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی روشنی میں آج تک ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ یعنی آج بھی پاکستان کی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد یہی کہا گیا کہ یہ باقاعدہ جو سول حکومت ہے، اختیارات اس کو منتقل ہوں تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک کٹ پتلی نگران حکومتیں ہیں، اور نظام جو ہے وہ آپ کو علم ہے چل رہا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے اس وقت بھی آئین اور قانون کی جو عملداری ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آئی، اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ انکشاف کیا ہے جی، یہ جو 42 سال کا پرانا ایک جو فیصلہ ہے وہ منظر عام پر آیا، اور یہ جو افغان ہم جنگ لڑتے رہے، یعنی جب چاہ ایک جنگ کو، امریکہ کی جنگ کو جہاد بنا لیا، چونکہ رشیا کو توڑنا تھا، امریکی مفاد تھا، ہم نے پیسے کھائے اور ادھر سے جہاد اناؤنس کر دیا، اور وہ جہاد جو ہے جس کو ہم نے جہاد قرار دیا وہ آج تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کا صحیح طریقے سے تجزیہ کیا جائے تاریخی اعتبار سے تو ہمارے ہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اس کے بعد شیعہ سنی فسادات، جہاں پہ تمام مسالک بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، اور آج بھی جو نفرت، انتشار، فرقہ واریت اور علاقائی لسانیت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ افغان وار کی جو ہے وہ دین ہے، اور اس کے اندر ہم نے جہاد، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں امریکہ نے خفیہ یہ فیصلہ اب پبلک کیا ہے، اور 42 سال بعد صدر جمی کارٹر تھے، 1979 کا ایک عام خفیہ فیصلہ سامنے آیا۔ یہ افغان جہاد CIA کی مالی مدد سے لڑا گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر اس کے اندر جو ہے وہ خرچ کیا، تو 4 ارب ڈالر اس پر خرچ کیا، یعنی اسلحہ بارود، اور اس میں ہمیں بھی کچھ دیا گیا، اور ہماری جو تنظیمیں تھی جو جہاد کے لیے ماشاءاللہ نکلی ان کو بھی پیسہ دیا گیا، اور یہ کام ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں پچھلے جو ہے وہ 42 سال سے۔ یہ اب ان کا جو فیصلہ ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے، جو ہمیں مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن خیر ہم نے شرمندہ نہیں ہونا، اور یہ اس موقع پہ پبلک کیا گیا ہے جب ہمارے آرمی چیف صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا عام معاملہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ایک لنک ہے۔ اب دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے، اس سے آج ہمایوں اختر خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اب الیکشن ہے، شیڈول جو ہے وہ آ گیا ہے، الیکشن شیڈول جو ہے وہ ہونے کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تحریک انصاف کے خلاف سختی ہیں، ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہیں۔ جب بغض اور نفرت سے بھرا ہوا ایک جو ہے وہ ایسا بندہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر کیا ہونا ہوتا ہے۔ جس طرح انہوں نے کل ایک PTI کی خاتون وکیل، وہ آگے پہلے قاضی صاحب بلاتے رہے کہ کوئی PTI کا آیا ہے، تو وہ خاتون آگے ہو کے جب اس کو بعد میں پتا چلا، بعد میں پہنچی اور انہوں نے بتایا، مشال یوسف زئی نے، کہ مجھے بتایا گیا کہ تحریک انصاف کا وہ بندہ پوچھ رہے ہیں، تو جب اس نے بیان کرنا چاہا تو قاضی صاحب کو کرنٹ لگ گیا، چونکہ ایک ایسا بغض اور نفرت سے، یعنی بندہ اب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو انہیں عدالت ہو جائے۔ اب ایک طرف شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ چودھری نثار بن گئے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ چودھری نثار اس لیے کہ جس طریقے سے چودھری نثار نے نون لیگ چھوڑی تھی تو نون لیگ کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جو شاہد خاقان عباسی ہے وہ بھی اب نون لیگ انہوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ٹینشن ہے، کوئی معاملہ ہے، یا آپ بتائیں بھائی یہ کرپشن کر رہے تھے اور مجھے اتفاق نہیں تھا، یا یہ معاملہ ہے، اب صرف وہ کہتے ہیں۔ آج ARY نیوز کے جو نئی مشرف بٹ ہے، انہوں نے خبر دی ہے
کہ شہر خان عباسی نون لیگ چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان چند روز بعد پریس کانفرنس میں کریں گے۔ شہر خان عباسی نے حلقے کے لوگوں سے مشاورت کے بعد نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر کسی نون لیگ کے ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا تو شہر خان عباسی اس کو جو ہے وہ یعنی مقابلے میں الیکشن نہیں لڑیں گے، سپورٹ، لیکن اگر کسی اور کو ٹکٹ دیا نون لیگ نے تو حمایت کریں گے، تاہم اس کے علاوہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ یعنی ورکر کھڑا ہو، ورکر کو کیا نواز شریف ادھر سے کھڑا ہو رہا ہے، وہ کسی اور جماعت میں جائیں گے، البتہ الیکشن کے بعد نئی جماعت بنا سکتے ہیں۔ تو الیکشن تک جو ہے یہ بھی چلے ہوئے کارتوس کے طور پہ سامنے آیا۔ دوسری طرف سردار مہتاب عباسی ہیں، یہ ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، بڑے پرانے 40 سال 45 سال پرانے سیاستدان ہیں، مختلف ذمہ داریوں پہ رہے، وزیر رہے، بلکہ یہ جو ہے وہ گورنر کے پی کے بھی رہے اور غالباً وزیر اعلیٰ بھی رہے کے پی کے۔ اب یہ جو ہے نون لیگ سے ان کی رائے جدا ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ سلسلہ بہت پرانا چل رہا تھا۔ جب مریم نواز آگے آئیں تو انہوں نے پرانے جو بابے تھے ان کو چھوڑ کے کچھ ایسے لوگ جو انویسٹر تھے، جن کے پاس پیسہ اچھا تھا، جو ٹھیکے اچھے لے کے جنہوں نے کمائی کی لاکھوں کروڑوں اربوں کے اندر، وہ امیر مقام اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی ہیں ان کو آگے لے کے آئے، اور یہ جو گروپ ہے یہ پیچھے چلا گیا۔ ظفر اقبال جھگڑا اور باقی جو لوگ ہیں ان کو گورنر ظفر اقبال جھگڑا کو بنایا گیا، لیکن یہ نالاں تھے، ایک پرانا جس کو نظریات کون سے ہیں بھائی؟ یعنی افسوس تو مجھے یہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کوئی نظریاتی جماعت ہے یا پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے۔ بھائی بھٹو کی جماعت تھی، بانی کے ساتھ نظریہ ختم ہو گیا، اور اب جو نواز شریف ہے وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑتے ہیں، کبھی گریبان پکڑتے ہیں، کبھی ووٹ کو عزت دیتے ہیں، کبھی بوٹ کو پالش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی نظریہ نہیں، مفادات کا نظریہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ سارا ہو رہا ہے۔ سردار مہتاب عباسی انہوں نے اب نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور جو انویسٹر گروپ ہے مریم نواز کو وہ بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ اب نون لیگ پر خیبر پختونخوا میں حاوی ہو گیا ہے۔ تو ایک طرف خیبر پختونخوا میں ویسے ہی نون لیگ کا صفایا ہو گیا ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، چونکہ عوام کے اندر سب نفرت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو نون لیگ ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے، تو اس سے اور زیادہ نقصان ان کو ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔